آخر وہ یہ سوچ کر ایک عطائی کے پاس چلی گئی کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے، چاہے عطائی ہو یا قصائی۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اوپر سے کم بخت کو بچوں کی خاطر ہی صحیح مگر نیلام ہونا بھی پسند نہیں تھا، ورنہ نیکوکار معاشروں میں اس عمر کی بیواؤں کو ہمدرد تو مل ہی جاتے ہیں۔ اس کا خاوند شہر کی کسی فیکٹری کا ورکر تھا جو 1 سال قبل فیکٹری کے اندر بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ تاہم دنیا سے منہ موڑنے سے قبل وہ اپنی زوجہ کو 6 بچوں کی سوغات دے گیا تھا، جن میں سے ایک ذہنی طور پر معذور بھی تھا۔ فیکٹری کے مالک شیخ صاحب اپنے ملازم کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور چند ہزار روپے نقد بیوہ کے ہاتھ پر بھی رکھ گئے تھے۔ اس غمناک موقع پر انہوں نے بیوہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کے خاوند کی ملازمت کے قانونی واجبات بھی جلد از جلد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ تاہم بعد میں بیوہ نے فیکٹری کے راستے میں بڑی جوتیاں گھسائیں، مگر بدقسمتی سے یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ اب جو شیخ صاحب کے دیے پیسے ختم ہو گئے اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تو بیوہ پر ایک نئی خوفناک زندگی آشکار ہوئی۔ تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے بمشکل بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوا تو رنگ و نور کا سیلاب امنڈ آیا۔ اہل محلہ نے خیرات اور افطار پارٹیوں کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے ثواب دارین سمیٹا۔ البتہ بیوہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہ کسی کو اس کا خیال آیا۔ اگرچہ متقی حضرات پر مشتمل زکوٰۃ کمیٹی بھی موجود تھی، مگر مانگنے سے شرمانے کی عادت نے اس کے بچوں کی زندگی مشکل ہی بنائے رکھی۔ اسی ماہ سیام کا ایک گرم اور لمبا دن سر کر کے شام کو جب افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر گھڑے کے پانی سے روزہ افطار کیا۔ وہ پیاس کی شدت سے بہت سا پانی چڑھا گئی اور بیمار ہو گئی۔ پے در پے کیسے حالت غیر ہوئی تو اس نے ہمت کر کے دوپٹے کے کونے سے اپنی آخری پونجی 50 روپے کے 2 نوٹ باندھے اور کسی طرح عطائی کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ عطائی نے اسے ایسا انجیکشن گھونپا کہ بیچاری اگلے حال سے بھی گئی۔ اگلے دن شام تک وہ نیم جاں ہو چکی تھی۔ رات کو وہ چپکے سے دیوار کا سہارا لیتے بمشکل پڑوسن کے ہاں پہنچی اور پہلی دفعہ رازداری سے بچی کھچی روٹی کی خیرات کی درخواست کرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں نے بچوں کو بہلانے کی خاطر ہنڈیا میں سادہ پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا کہ کھانا پک رہا ہے۔ باقی تو کھانے کے انتظار میں ایک ایک کر کے سو گئے، لیکن پاگل نہیں سو رہا اور اس نے بھوک سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ کیا کروں، جھلا جو ہوا۔ اسی شب سحری سے قبل ہی اس کے جسم میں پانی ختم ہو گیا۔ بیوہ نے ٹوٹی چارپائی پر لیٹے لیٹے زیر لب اپنا تکیہ کلام واہ مالک تیری شان دہرایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ محلے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اہل محلہ نے دکھی دل کے ساتھ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کے روح کے اس سال ثواب کے لیے مشترکہ طور پر پورے محلے کے لیے افطاری کا بندوبست کیا اور اس کے بچوں کو یتیم خانے پہنچا کر اپنے اخلاقی فرض سے بطریق احسن سبکدوش ہو گئے۔ ایسی ہی ایک بیمار، لاچار اور معذور بڑھیا کا واقعہ یاد آیا۔ اس ارما نصیب کا خدا کے سوا کوئی نہیں تھا اور بھوک و افلاس اس کی جھونپڑی کے مستقل مہمان تھے۔ گاؤں کے لوگ ترس کھا کر اسے کھانے کو کچھ دے دیتے تو کھا لیتی، اگر انہیں اپنی گوناگون مصروفیات کی بنا پر یاد نہ رہتا تو کئی کئی دن تک فاقے سے پڑی رہتی، مگر خود اٹھ کر کہیں جانے سے قاصر تھی۔ ایک دفعہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو ایک نیک اور پرہیزگار حاجی صاحب اسے مبارکباد دینے اس کی جھونپڑی میں جا پہنچے اور خوشخبری سنائی، خالہ روزے آ گئے۔ نحیف بڑھیا کی نکات بھری آواز جیسے دور کسی گہرے کنویں سے آئی، بیٹا روزے گئے کب تھے؟
اس بڑھیوں کو بھی اسی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا تھا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے کئی لوگ زندگی سے نبردازماں ہیں جن کے روزے کبھی نہیں جاتے۔ سو اگر ہم ماہ سیام میں روزوں، نمازوں، عمروں اور پرتکلف افطاریوں سے نیکیاں کمانے کی بے پناہ مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر ایسے مفلوق الحال ہم وطنوں پر بھی نگاہ ڈال لیا کریں تو یقیناً ہمارے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔